معراج کی رات. عظمت رسالت کا ایک اور بہت اہم پیغام. معراج کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ آج شب معراج بھی منائی جاتی. برادران اہل سنت کے ہاں تو طے شدہ بات. اب یہاں فرق اس لیے ہو گیا کہ برادران اہل سنت کے ہاں معراج صرف ایک بار ہوئی ہے اور ہماری روایتوں میں رسول کو کئی مرتبہ معراج ہوئی. ایک روایت میں تو 52 کا عدد ہے. آپ حضرات عمرے یا حج پر اگر گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بہت زیادہ ریکمنڈیشن کہ اپنے اسٹے میں 52 طواف آپ کریں. یہ 52 کے عدد کی بھی ایک اہمیت ہے. انگریزی سال میں تو ویک بھی 52 ہے, اس سے ایک مناسب ہے. 52 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی. لیکن اگر 52 کے فیگر پر ہم یقین نہ بھی کریں تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کئی بار معراج ہوئی. اور جب کئی بار معراج ہوئی ہے تو ہر بار الگ تاریخ تھی. تو وہ روایت بھی صحیح ہے کہ معراج رمضان میں, وہ روایت بھی صحیح ہے کہ معراج ربیع الاول میں, وہ روایت بھی صحیح ہے کہ معراج 27 رجب کو ہے. وہ اچھا, اور پھر وہ جو ایک اختلاف ہے معراج کہاں سے ہوئی. بعض کتابوں میں ہے کہ خانہ کعبہ سے ہوئی, بعض کتابوں میں ہے کہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی, بعض کتابوں میں اس شیب ابی طالب سے ہوئی جہاں کے مصائب کل کے مجلس کے آخر میں آئے تھے. وہ بھی صحیح ہے. اگر کئی بار معراج ہوئی ہے تو ایک بار یہاں سے, ایک بار یہاں سے, ایک بار یہاں سے, ایک بار یہاں سے. البتہ جو سب سے مشہور اور سب سے اہم معراج جس کو آج برادران اہل سنت مناتے ہیں, اس کو میں نے سب سے اہم معراج کیوں کہا, کیونکہ اس کا اب آج کی اصل تاریخ سے ایک ربط بن رہا. قرآن کریم اس معراج کے لیے کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ. ریزن بتا رہا ہے معراج کیوں ہوئی. آخری معراج, سب سے اہم معراج. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے. یہ مسجد اقصی نہیں جو یہاں بیت المقدس یا مقدس کہلاتی ہے, نہیں, آسمان, آخری آسمان کی آخری مسجد. قرآن نے اس کے بعد ایک لفظ کا کیوں لے کے گئے, لے دو رہی ہو. ہم اس کو دکھانا چاہتے تھے من آیاتنا, اپنی نشانی. اور یہیں پر مولا کی حدیث آئی انا آیت اللہ الکبریٰ, اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں جو معراج کی رات رسول کو دکھائی گئی. سب سے اہم معراج, غالباً آخری معراج, اور سب سے مشہور معراج جو 27 رجب کی مناسبت بنے, وہ اس لیے ہوئی کہ علی کی ولایت و امامت کا اس معراج میں اعلان کرنا تھا. اور پھر یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جو کل میں نے کہا کہ 150 تقریریں کی. معراج کی رات اللہ کے رسول کو آخری زمانے کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں کہ جب آخری امام آئے گا تو کیا نشانیاں ہے, تو بالکل ایک الگ موضوع ہے. لیکن معراج تو کئی ہوئی ہیں, مبعث صرف ایک, وہ آج آدم کی خلقت سے پہلے نبی حکم نہیں ہے اپنی نبوت کو بتانے کا. وہ حکم آج رات کو میرا 27 رجب. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پہ آؤں, ایک ضمنی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بس آج ہی کی رات توہین رسالت کا ایک آرگنائز طریقہ شروع ہوا, ایک آرگنائز پلاننگ کے ساتھ. اور آج ہی کی رات دشمنان اسلام کو ایک ٹول دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر جھوٹے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا, صرف ایک, آج کی رات. کیوں؟ کیونکہ آج کی رات کے لیے جو مسلمانوں کے پاس روایت ہے وہ یہی تو ہے نا کہ جبرائیل آئے اور کہا پڑھ, تو پیغمبر نے کہا تم ہو کون, اتنا ڈر گئے کہ مرنے لگے, اور پڑھوں تو میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے سینے سے لگا کے ایسا حد کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اظن ان یموت, کہ مجھے لگا کہ میری موت آنے والی آج کی رات. اب جبرائیل نے مجھے اسی غار حرا میں بھی گیا, آپ بھی گئے, اور بھی مومنین گئے, غار حرا پیغمبر, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری اسے کہتے ہیں کہ بقول عام مسلمانوں کے الصحیح کتب بعد کتاب الباری, الصحیح بخاری کے کتاب باری کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب, قرآن کے بعد کوئی حدیث اس کی غلط نہیں. تو اسی میں تو یہ حدیث ہے کہ دنیا کا
پہلا بائی پاس کا آپریشن غار ہرا میں ہوا ہے. سرجن کا نام تھا جبرائیل, پیشنٹ کا نام تھا محمد عربی. اور یہ بائی پاس کا آپریشن کیوں ہوا؟ پیغمبر کا سینہ کاٹا جا رہا, اور اس کے بعد پیغمبر کے دل میں ایک کالے رنگ کا دھبا نظر آیا, وہ جبرائیل نے نوچ کے پھینکا اور پھر دوبارہ سینے کو جوڑ دیا. میرا اسکول لائف کا زمانہ تھا 1967. ساؤتھ افریقہ سے اطلاع آئی کہ ڈاکٹر کرسچن برنارڈ نے پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کیا. ہم نے کہا صحیح بخاری میں تو 1400 سال پہلے یہ چیزیں آ گئی. مسلمانوں کی ایک عادت یہ بھی تو ہے نا, کوئی بھی نئی دریافت ہو, کوئی بھی نئی ڈسکوری ہو, کوئی بھی نئی تھیوری ہو, ہماری کتاب میں تو پہلے ہی آ گئی ہے یہ چیز. پیغمبر کا سینہ کاٹا گیا اور دل میں سے ایک کالا دھبا نکال کے پھینکا گیا. اب پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے دل میں شرک تھا, آج آپ کے دل سے وہ شرک نکال کے پھینکا گیا ہے. اور یہ سب ہونے کے بعد بھی جبرائیل سے بات بھی ہو گئی. پہلے تو پہچان ہی نہ پائے کہ یہ ہیں کون. اب جبرائیل نے ایسا گلے سے لگائے کہ پیغمبر مرنے لگے. اب کہا پڑھو تو سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھوں. اب پھر یہ آپریشن ہوا, پھر گھر آئے. اور گھر آنے کے بعد خدیجہ طاہرہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ, مجھے ڈر لگ رہا. زملونی زملونی دسرونی دسرونی, چادر اڑاؤ, جس سے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل بنا. اب وہ لے کے گئی اپنے بھائی فرسٹ کزن ورقہ بن نوفل, وہ ایک عیسائی عالم بہت مشہور, ہم نے تو اسکول کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا, اور کہا کہ بھئی آپ کو مبارک ہو, آپ تو نبی ہیں, یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ آیا. اورینٹیلسٹ کرسچن, دشمن اسلام کرسچن, ہر کرسچن کو تھوڑی دشمن اسلام ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ محمد کہا کہ نبی تھے, تو ایک عیسائی نے ان کو یہ برین واش کیا اور یہ بتایا کہ تم نبی ہو. جو رسول پر ایک اعتراض ہے کہ ان کے پاس رسالت نہیں ہے, عیسائی علماء کی سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں. صرف ایک واقعہ اس سے پہلے رسول جب 12 سال کے تھے اور بصرہ گئے تھے, بصرہ نہیں بصرہ, بصرہ شام کا شہر ہے. شام آج کل دشمنان اہل بیت کا مرکز بنا دیا گیا ہے, اور ارادے بھی ایسے ہیں شام کے حوالے سے. کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے کہ زینبیہ کو تباہ کرنا ہے کیونکہ وہ شرک کا مرکز. یہ کھلا کھلا ہے. خدا ان روزوں کی بھی حفاظت کرے اور وہاں رہنے والے صاحبان ایمان کی بھی. بصرہ, وہاں پہ ایک عیسائی پادری نے پیغمبر کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو نبی بننے والا. صرف ایک واقعہ ہے. اس کے بعد توہین رسالت کے سارے واقعات آج کی رات سے شروع ہوئے, جو عظمت رسالت کی اہم ترین رات ہے, جو پیغمبر کی شخصیت کی کائنات کے اندر فضیلت کی اہم ترین رات ہے. مسلمانوں نے اسی کو پیغمبر کی توہین کی رات بنا دیا. نہ یہ پتا تھا کہ نبوت کیا ہے, نہ یہ پتا تھا کہ قرآن کیا ہے, نہ یہ معلوم تھا کہ جبرائیل کون ہے. دل شرک سے بھرا ہوا تھا, اور ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ آپ نبی. اس کے برعکس ہمارے یہاں جو روایتیں, میں ساری روایتیں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں اس لیے کہ وقت ویسے ہی آج اعمال کی وجہ سے ذرا کم وقت ہوا, اور پھر مزید میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی. ہمارے یہاں کیا روایت کہ بھئی آج کی رات کی ہسٹری کیا ہے. اللہ کے رسول جب ان کی ایج 35 سال کی ہوئی 35, تو اکثر غار ہرا میں آ کے عبادت کرتے ہیں. آج کل مسلمانوں میں بھی بلکہ مومنوں میں بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, غالباً اس کو انگلش میں میڈیشن کہتے ہیں, مراقبہ. جاؤ جا کے پہاڑ کے غار میں اکیلے اور تنہا بیٹھ جاؤ اور اس کو غار ہرا سے ملاتے ہیں, جبکہ قطعاً غلط, وہ پھر ایک الگ موضوع ہے. لیکن پیغمبر بہرحال جانے لگے, اور اس دوران خدیجہ طاہرہ بھی آتی ہیں اور مولا کائنات بھی آتے ہیں. بلکہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے حدیث نما بنا کے پیش کر دوں, اگر آپ کو ٹائم مل جائے. اعمال تو آپ کو جو بتائے, کچھ کروائے گئے, کچھ بتائے گئے. کل کا دن یا آج کی رات نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191, بہت لمبا خطبہ ہے, تو اس کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا, خطبہ قاصعہ. اب جب نمبرنگ بتائی جائے نہج البلاغہ کی نا, تو 1+1- کا خیال کیجئے گا.
کیونکہ نمبرنگ میں ذرا اختلاف ہے، خطبہ قادسیہ 190 یا 191، اس میں مولا کائنات نے غار حرا میں آج کی رات کی کیفیت بتائی، مبعث کی صحیح معنوں کے اندر تشریح مولا کے اس خطبے کے اندر ہے، بہت اہم خطبہ۔ کہا کہ میں تو بچپنے سے رسول کے ساتھ اس طرح سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، اور رسول کس طرح سے میری کیئر ٹیکنگ کرتے تھے۔ بلکہ اگر یہ جملے کسی عالم نے لکھے ہوتے تو شاید آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہاں تو نہج البلاغہ میں مولا کے جملے کہ مجھے اپنے پہلو میں لٹاتے ہیں، مجھے کس طرح سے تھپکی دے دے کے سلاتے ہیں، غذا کو پہلے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے پھر مجھے کھلاتے ہیں، یہ وہی خطبہ۔ اور اس میں پھر آیا کہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا تھا، حتیٰ غار حرا میں بھی ساتھ تھا۔ اب ادھر یہ بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکیلے تھے تو جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے، یہاں مولا کی گواہی۔ تو خیر اب وہ بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں، مختصر آج کی رات ختم ہوئی، فجر کا وقت جب آپ روزہ شروع کریں گے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ ایک جنت کا تاج لائے، جنت کا لباس لائے، جنت کے سونے کی کرسی لائے، کرسی لا کے غار حرا میں رکھی۔ اب آپ کہیں گے غار حرا میں ایک آدمی کے کھڑے رہنے کی جگہ نہیں، یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب روحانی چیزیں۔ وہ کرسی رکھی، پیغمبر کو بٹھایا، جنت کا لباس، اوپر کی عبا پہنائی، سونے کا تاج، باقاعدہ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے، ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اور پھر یہ پہلی وحی پہنچائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بچوں کے لیے آج قرآن کی برتھ ڈے، آج کی رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن دنیا کے سامنے کب آیا؟ 23 سال میں پہلی آیت، پہلی وحی، پہلی 5 آیتیں آج کی رات۔ آج فجر کا وقت ہے، قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب پیغمبر نے بڑی شان کے ساتھ اس کو دہرایا۔ راوی نے ایک سوال کیا امام سے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں میں جمع کر رہا ہوں، اصل عنوان پہ آ ہی نہیں پا رہا ہوں، لیکن اب آتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ مولا، میں نے آپ کے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے، 5ویں امام کی حدیث، کہ اللہ کے رسول ایک بار اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اونٹ اس طرح سے جھکا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ وزن لاد دیا جائے نا تو جانور جو ہے وہ سمجھے اس کی ٹانگیں ٹوٹنے لگتی، اور زمین سے جا کے ٹکرا گیا اس کا پیٹ۔ اب پیغمبر کی بھی عجیب کیفیت، چہرے پہ پسینہ۔ اور پھر بعد میں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت تھی؟ کہا مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو آپ کے بزرگ بتا رہے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اتنے پریشر میں آ جاتے تھے، بہت سارے اور جملے ہیں میں پڑھ نہیں رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، جانور کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے وحی کی وجہ سے۔ اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی نازل ہوئی تو سونے کی کرسی پہ بٹھایا اور تاج پہنایا، اور جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اور پیغمبر نے اس طرح سے قرآن کی وحی سن کر تلاوت کی جیسے بادشاہ۔ تو دونوں میں صحیح کیا؟ ایک جواب دیا اس کا امام نے، میں یہ اور بھی کچھ مومنین نظر آ رہے جو مکہ مدینہ بہت گئے۔ امام نے کہا اللہ اپنے حبیب پہ 2 طریقے سے وحی بھیجتا تھا، ایک جبرائیل کے ذریعے سے، جب جبرائیل کے ذریعے سے آتی تھی، یہ جملہ ہے امام کا، تو جبرائیل میں بھی ہمت و مجال نہیں تھی کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں۔ پیغمبر نہیں ڈرتے ہیں، جبرائیل ڈر رہے ہیں، اور وہ پیغمبر کے حجرے کے باہر باب جبرائیل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ امام کی حدیث کا لفظ ہے، باب جبرائیل۔ پہلے اجازت مانگتے ہیں، پھر غلاموں کی طرح آتے ہیں، اور بڑی شان سے پیغمبر وحی کو ریسیو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کبھی، اور کبھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 میں ایک، اکثر اپنی وحی حبیب پر براہ راست بھیجتا ہے، جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو وحی کا وزن ہوتا ہے تو ہمارے جد کی یہ حالت ہو جاتی ہے، سوائے شب معراج کے۔ وہاں جو اللہ نے وحی نازل کی تو کتنی عظمت پیغمبر کی اس وقت تھی
لیکن باقی یہ فرق ذہن میں رکھو، جبرائیل کی وجہ سے پیغمبر کبھی ڈرے نہیں ہیں، جبرائیل کی وجہ سے پیغمبر کبھی وحی میں زبان لڑکھڑائی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح تھا۔ آج کی رات پہلی وحی چونکہ جبرائیل کے ذریعے آئی، ہاتھ باندھ کے آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اصل موضوع پہ آنا۔ اور اس کے بعد وہی نازل ہو، جبرائیل چلے گئے۔ اب پیغمبر جس مشن پر 5 سال سے غار حرا آ رہے تھے پورا ہو گیا، چنانچہ وہاں سے سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر کی جانب گئے۔ یہاں پہ ایک لفظ اور آتا، اور وہ یہ کہ جب پیغمبر اب جو غار حرا سے نکلے تو وہ جو پیغمبر کے چہرے کا نور ہے کہ آدھی رات کو بھی جب پیغمبر بستر پہ لیٹتے ہیں تو پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کی باقی باتوں کو تو ہم صحیح نہیں مانتے، اس کو صحیح مانیں گے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جی وہ اتنی روشنی ہوتی تھی جب پیغمبر حجرے میں آتے تھے کہ اگر سوئی زمین پہ گر جائے تو میں روشنی میں سوئی ڈھونڈ لیتی تھی۔ یہ غار حرا میں آج کی رات پیغمبر کا نور اس وقت تک چھپا ہوا تھا، آج کی رات کے نور چہرے پہ آیا۔ نور ہمیشہ سے تھا، آج چہرے پہ آیا، آج سے چہرہ اتنا روشن ہو گیا۔ تو میرا ایک سوال اکثر ہوتا ہے مجلسوں میں، ہمارے بزرگ علماء، مولانا آج تک اردو ممبر کا سب سے بڑا خطیب شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب کا سوال ہوتا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ بات کہ حضرت عائشہ سوئی کو ڈھونڈ لیتی ہیں، پرانے زمانے کا اندھیرا جب لائٹ وائٹ کچھ نہیں تھی، اتنا روشن چہرہ تو ہر ایک کو معلوم ہوگا، تو یہ روشنی کب سے آئی؟ یا تو ولادت سے آئی ہوگی یا رسالت کے اعلان سے آئی ہوگی۔ تو رسالت کے اعلان سے آئی۔ شب ہجرت جب مولا بستر رسول پہ لیٹے ہیں تو کافروں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ تو رسول نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی اور ہے؟ رسول کے چہرے پہ تو نور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علی کے چہرے سے بھی وہی نور ظاہر ہو رہا تھا۔ اب اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مولانا آپ کے موضوعات میں مولا کا ذکر کم ہوتا۔ آج کی رات جب میں پڑھتا ہوں تو الٹی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا آج کی رات تو رسول خدا کی رات ہے اور اس کے اندر آپ مولا کا ذکر لائے۔ اس کی وجہ ابھی آ رہی ہے، خطبہ قاسیہ کا میں نے ریفرنس ایک خاص وجہ سے دیا کہ ایک بار پیغمبر حجرہ خدیجہ میں آئے، غار حرا سے چلے اور حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے، چہرہ اتنا نورانی۔ البتہ اب یہ دن کا وقت ہو چکا، جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں، یہ کل کی صبح کی فضیلت سنیے۔ جب غار سے نکلے، پہاڑ کے ہر پتھر نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، ہر درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر جانور نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور اس طرح پیغمبر جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات کا سلام لیتے ہوئے خانہ خدیجہ میں پہنچے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ اتنا روشن۔ اب دیکھیں روایتیں کس طرح الٹی کی گئی۔ حضرت خدیجہ کا احترام ہم سے زیادہ کون جانتا، مگر خدیجہ رسول سے زیادہ افضل تو نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے رسول گھبرا گئے، خدیجہ نے تسلی دی۔ امام فرما رہے نہیں، خدیجہ گھبرا گئی، کہا یا رسول اللہ اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر اتنی روشنی، اتنا نور۔ کہا کہ اے خدیجہ وہ وقت آ گیا جس کے لیے اللہ نے مجھے کب سے خلق کیا تھا اور مجھے حکم آ گیا نبوت اور رسالت کا۔ خدیجہ نے مسکرا کے کہا میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ آپ نبی ہیں اور میں انتظار کر رہی تھی کہ آج کا دن کب آتا۔ ہماری ماں خدیجہ، ہماری ماں قربان ہماری جان کہہ رہی ہے میں انتظار کر رہی تھی آج کا دن کب آتا ہے۔ اور ایک بار پیغمبر نے کہا کہ اے خدیجہ اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، چادر لا کے اوڑھاؤ۔ خدیجہ نے چادر اوڑھائی، مولا قریب آئے۔ مولا اب یہاں سے دیکھیے علی کا ربط ملا۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی میں نے کسی کے چیخ کے رونے کی آواز سنی ہے۔ 27 رجب ہماری سب سے بڑی عیدوں میں سے ایک، اور اس دن کوئی رو رہا۔ اور رونے والے تو آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے، لیکن آج میں کسی اور رونے والے کی بات کر رہا ہوں۔ خطبہ قاسیہ میں رونے کا لفظ نہیں ہے، کہا کہ چیخ کی آواز میں نے سنی۔
اور معصوم کی جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں غار حرا سے، کہ چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنی. پیغمبر نے کہا کہ یا علی، خالی تم نے نہیں سنی، میں بھی سن رہا ہوں، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. یہ شیطان ہے جو چیخ چیخ کے اس لیے رو رہا ہے کہ آج جا کے وہ پہلی بار مایوس ہوا. آدم کے وقت سے کہا تھا نا کہ آپ کے ایک ایک، خدا سے کہا تیرے ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے. شیطان ہمیشہ بہکانے کے مشن میں رہا تھا. آج وہ مایوس ہوا ہے کہ اب میرا کوئی زور نہیں چلے گا، اب انسانیت کو نجات دینے والا رسول آ گیا. مگر رسول نے ایک جملہ اور کہا جس کی وجہ سے میں نے اعمال میں ایک پوائنٹ آپ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی. کہا کہ اے علی، شیطان خالی میری رسالت کے اعلان سے مایوس نہیں ہوا ہے. بھئی رسالت لے کے تو ابراہیم بھی آئے اور موسیٰ بھی آئے اور عیسیٰ بھی آئے. ان کی رسالت آئی تھی، رسالت کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا تھا، تو ابراہیم کی محنتیں ضائع کر دی گئی، موسیٰ کی محنت ضائع کر دی گئی. شیطان آج مایوس ہوا کیونکہ میری رسالت کے ساتھ تمہاری ولایت رسالت کی محافظ بن کے آئی ہے. ستائیس رجب اعلان رسالت کی بھی تاریخ ہے اور ولایت محافظ رسالت ہے، اس کی بھی تاریخ ہے. کہ اب شیطان کو یقین کہ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت کو ان کے بعد تباہ کیا جا سکتا ہے، میری رسالت تباہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا محافظ رہے گا. علی ہے تو علی رہے گا، آخری زمانے میں علی کا بیٹا پردہ غیبت میں صحیح لیکن بحیثیت محافظ رہے گا. تو آج کی رات بہت ساری خوشیاں جمع ہو گئی. مگر پھر اس کے بعد آخری دو جملے، باتیں تو اور کہنا تھی، خاص طور پر اس حوالے سے کہ علی محافظ رسول بن رہے ہیں. اور جیسا میں نے کل کہا کہ یہ رسول کو، یہ علی کو اپنے باپ ابو طالب کی میراث ملی. دیکھیں قرآن نے ایک اعلان کیا، وما کنت متخذ المضلین عضدا. یہ قرآن کی آیت. اے حبیب، تمہارا اور موسیٰ کا معاملہ الگ ہے، تمہارا اور عیسیٰ کا معاملہ الگ ہے، تمہارا اور نوح کا معاملہ الگ ہے. تمہارا مددگار میں کسی گمراہ کو نہیں بناؤں گا. موسیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے کہ جی وہ تو فرعون کے محل میں تو وہ بھی پروان چڑھے، وہ موسیٰ. کہا تمہارا مددگار کبھی بھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا جو تمہارا مددگار ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے اور مومن ہے، صاحب ایمان ہے. خود پیغمبر کو یہ شرف اللہ نے دیا. ابو طالب کے ایمان کو قرآن کریم اس آیت کے ذریعے کتنے حسین انداز میں پیش کر رہا. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اے حبیب، تمہارا نور جو آدم سے یہاں تک آیا صرف سجدہ کرنے والی کی پیشانیوں سے گزرا ہے، کسی بھی کافر و مشرک و بے دین کی پیشانی سے نہیں گزرا. ایک ایک چیز کی مجھے وضاحت کرنا تھی لیکن اب وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور جو میرا اصل موضوع ہے. لیکن علی آج ہی 27 رجب کو ہی محافظ رسول بنے. یہ خطبہ قاسیہ کا آخری پورشن دیکھ لیجئے گا، واقعا آپ کو ترجمہ پڑھنے میں بھی ایک مزہ آئے گا. 27 رجب کا منظر آپ کے سامنے آئے گا. مگر پہلی مجلس میں نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ میں مولانا اگر مگر اور لیکن ہوں. مگر یہیں سے ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری بھی شروع ہو گئی. پیغمبر آئے، آج پہلا دن، اتنی بڑی خوشی ملی. نبوت کے اعلان آئے کہ اب اپنی نبوت ڈکلیئر کر سکتے ہو. اب آج تو پیغمبر کو خوشی منانے دو نہیں. جیسے ہی بستر پہ لیٹے چادر اوڑھ کر فوراً قرآن کا سورہ نمبر 74 نازل ہوا، یعنی اس کی شروع کی آیت، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر اوڑھ کے آرام کرو. قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور دنیا والوں کو ڈرانا شروع کرو. یہ خالی میں نہیں ڈراتا ہوں، قرآن کریم پیغمبر کو پہلا جو حکم دے رہا، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. لیکن یہ ٹرانسلیشن غلط. اپنے رب کو بڑا بناؤ، تو رب تو ہے ہی بڑا. کہا رب کو بڑا بناؤ، یہی ہم بھول گئے.
اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ کو بڑا سمجھیے. جب اللہ کو بڑا سمجھیں گے کہیں پہ آپ دین خدا کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارے یہاں کتنے کمپرومائز ہوتے ہیں جی. بیوی نہیں مان رہی, شوہر نہیں مان رہا, دوست نہیں مان رہا, خاندان والے نہیں مان رہے, کمیونٹی والے نہیں مان رہے. ہزاروں حرام تو ہم اسی نام پہ کرتے ہیں. بھئی آپ نمازی پرہیزگار, میرے سرکل میں تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں. آپ کے یہاں جو یہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے, کیا طوفان بدتمیزی تھا. کیا کرے مولانا, گھر کی عورتیں نہیں مان رہی, بچے کی برتھ ڈے پارٹی اور بھی بہت ساری چیزیں, کیونکہ اگر مثالیں دوں گا تو آپ کی توہین ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کہا لوگوں کو بتاؤ, رب کو بڑا بناؤ, یعنی بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو کمپرومائز تو ہو ہی نہیں سکتا. باقی باتیں کل ہوں گی. اب ایک مختصر بات. پہلا دن, خوشی کا دن, خالی رسالت نہیں, امامت بھی آج کے دن آئی ہے. اور اس دن بھی کہا گیا فوراً اپنی ذمہ داری شروع کرو. عید کا دن خوشی کا دن ہے. غالباً دنیا میں سب سے زیادہ عید کے دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے, اور وہ بھی اتنی بے حیائی کے ساتھ, اتنی بے حیائی کے ساتھ. نمازیں فجر کی اور بھی قضا ہو جاتی ہوں گی. پبلک کے سامنے بتایا جاتا ہے عید کی نماز میں لوگ آتے ہیں, آدھا مجمع فجر کی قضا پڑھ رہا ہوتا کہ بھئی وہ سنا ہے کہ پہلے قضا پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھی جاتی ہے. عید جو واجب نماز بھی نہیں, وہ قضا کر دو, اس میں کوئی حرج نہیں. وہ تو قضا نہیں کریں گے. عید کس دن ہے اس بات پہ مراجے کی گردن میں چھری پھیر دیں گے. A old man sitting in Qum or Najaf is spoiled. A old crazy man. یہ جملہ میں نے خود فیس بک پہ کسی بچی کا دیکھا. Spoil our Eid. اب فجر کی نماز. بھائی مولانا, اب میں پھر آ گیا رضویہ سوسائٹی پر. جو لوگ رضویہ سوسائٹی کو نہیں جانتے ہیں وہ پوچھ رہے کراچی والوں سے. صاحبان ایمان کی بستی تھی, باقی توہین نہیں کر رہا ہوں, وہیں کی گلیوں میں میرا بچپنا گزرا. لیکن 9 ربیع الاول چندہ جمع ہوتا تھا وہاں پر, ڈونیشنز. جب ہمارے ہاں اس زمانے میں جب میرا بچپنا تھا, $1 کیا $0.50 بھی بہت بڑی بات تھی. یہاں تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا یہ اتنا شاندار پروجیکٹ, لیکن ابھی پہلا فیز ہے, مزید باقی ہے. اس دن ڈونیشن کی اپیل ہو رہی تھی, کوئی ٹچ سے مزہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن لوگ یقیناً ہوئے ہوں گے اور چھپ کے مدد کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جیسے ایک بچہ بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا, سویٹس تقسیم کر رہا تھا, یہ چاکلیٹس. اسی طرح کے بچے جن میں بھی شامل تھا, میں بھی کبھی بچہ رہ چکا ہوں تو میں بھی شامل تھا. وہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہم گلی گلی گھر گھر جاتے تھے, ڈونیشن چاہیے کیوں, سبیل لگانا. اور محرم کی آخری تاریخیں ہوتی تھی, ڈونیشن چاہیے کیوں, کہا 9 ربیع الاول کو انڈین فلم دکھانا. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. جو مین روڈ تھی نا جہاں سے پہلی محرم کا جلوس نکلا کرتا تھا, 9 ربیع الاول کو وہیں پہ اسٹریٹ کے اوپر اسکرین لگا کے. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات. اب کوئی عالم بولا کہ مولانا ایک تو خوشی کا دن آیا, آج تو ہمیں خوشی منانے دیجیے. ہمارے یہاں ہر خوشی کا مطلب ہے شیطان کی اطاعت, دین کی مخالفت. اور آج اتنی بڑی خوشی آئی, پیغمبر سے کہا کچھ دیر بھی آرام نہ کرو, آج تو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. اور بس آخری بات سن لیجئے, گرچہ یہ آخری بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, لیکن آخری بات, اور وہ یہ کہ اب قرآن نے پہلے دن 2 وحی آئی ہیں, ایک نہیں. ایک غار حرا میں آئی فجر کے وقت, اور ایک تھوڑی دیر کے بعد جو فارسی میں کہتے ہیں چاشت کا وقت, جس کے لیے ہمارے پاس 2 خصوصی اعمال ہیں. ایک عاشورے کے اعمال کے لیے ریکمنڈیشن ہے, نہ رات کو ہوں گے, نہ فجر میں ہوں گے, نہ دوپہر کو ہوں گے, چاشت کے وقت. اور ایک دعائے ندبہ کے لیے حکم ہے کہ دعائے ندبہ نہ رات کو پڑھی جائے گی, نہ دن کو پڑھی جائے گی, نہ شام کو پڑھی جائے گی, چاشت کے وقت. یہ مستحبات ہیں, واجبات نہیں ہیں, لیکن ریکمینڈڈ ٹائم چاشت. اس وقت دوسری وحی آئی. فجر اور چاشت میں کتنا فاصلہ ہے, گھنٹے کا بھی نہیں. کہا کہ دوسری وحی آ گئی کہ اب دین خدا دوسروں تک پہنچاؤ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله
هذه الطاعة